الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقد ورد فی الخبر عن النبی الصادق الابر انه قال ید اللہ علی الجماعہ رواہ النسائی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ جمہوری تصورات کے غلبے کا عہد ہے، جس میں رائے عامہ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوتی ہے، جس میں پرامن طریقے پر انقلاب لانا ممکن ہے، جس میں اکثریت کی رائے کو خاص وزن ہوتا ہے۔ جمہوری نظام حکومت کا ایک اہم اور بنیادی عمل الیکشن ہے۔ الیکشن میں زیادہ ووٹ حاصل کر کے اقتدار حاصل کیا جا سکتا ہے اور ووٹ کی طاقت استعمال کر کے حکومتیں بدلی جا سکتی ہے۔ اس لیے حکومتوں کو گرانے اور ختم کرنے اور حکومتوں کی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کے لحاظ سے الیکشن بھی اس قوت میں شامل ہے جس کے جمع کرنے کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے۔ خصوصاً ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، الیکشن کی سیاست میں مسلمانوں کے حصہ لینے کی بہت اہمیت ہے۔ الیکشن میں حصہ لینے کا ایک پہلو یہ ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ 20 نومبر کو الیکشن ہونا ہے اور 23 کو اس کا رزلٹ نکلنے والا ہے، تو اس بابت مفتی خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم وعمت فیوزہم تحریر فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو سب سے پہلا کام اور پہلا پہلو کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اہل علم نے ووٹ کو گواہی کو حکم میں رکھا ہے۔ گواہی دینا بوقت ضرورت واجب ہے۔ اس سے بڑی ضرورت کیا ہوگی کہ فرقہ پرست پارٹیوں کو بام اقتدار تک پہنچنے سے روکا جائے۔ عملی طور پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں نے ووٹ ڈالنے کا اہتمام کیا وہاں سیکولر طاقتوں کے آگے بڑھنے اور فسادی نفرت کی راجنیتی کرنے والے سیاست کرنے والے قوتوں کو پیچھے ہٹانے میں مدد ملی ہے۔ اس طاقت کو استعمال کرنے کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ مسلمان اپنے ووٹ کو بکھراؤ سے بچائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے ایک جٹ ہو کر ووٹ ڈالنا، اور دوسرا پہلو بتلا رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کو تقسیم ہونے سے بچانا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلی چیز اقلیت میں ہیں اور یہ اقلیت میں رہے ہوئے لوگ اگر منقسم ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے، تو پھر انتشار کی شکل میں وہ لوگ کہ جو ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں ان کی سطح آ جائے گی، ان کی حکومت آ جائے گی، پھر وہ اپنی منمانی کرنے لگ جائیں گے۔ تو سب سے بنیادی چیز 100% طور پر اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا پابند بنانا ہے۔ دوسری چیز بکھراؤ سے بچانا ہے۔ گھر کے جتنے احباب ہیں، ایک بندہ اس کا نظریہ کسی طرف ہے، دوسرا اس کا کسی طرف ہے، تیسرا اس کا کسی طرف ہے، بکھراؤ کی وجہ سے اجتماعی طور پر مسلمانوں کا نقصان ہے، اور اجتماعیت کے ساتھ کامیابی ہاتھ لگ سکتی ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد، نصرت، حمایت جماعت کے ساتھ ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت ہے کہ مسلمان مل جل کر رسی کو تھامے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
ایک جٹ ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے اور پراگندہ ہونے سے، بکھرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ انتشار اور بکھراؤ کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے سبب شکست قوموں کی کمزوری کا سبب بنے گا بکھراؤ۔ اسی کو اللہ فرما رہے وَلَا تَتَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، بکھراؤ مت پیدا کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ سورۃ الانفال میں یہ آیت ہے۔ اب مسلمانوں کے ووٹ کو بے اثر کرنے کے لیے بعض مرتبہ یہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے باطل طاقتوں کی طرف سے، کہ جہاں طاقتور مسلمان کھڑا ہے، کینڈیڈیٹ کھڑا ہے، وہاں کسی اور مسلمان کو رقم کا لالچ دے کر، عہدے کا لالچ دے کر کھڑا کیا جائے، تاکہ ایک سے زیادہ مسلمان کھڑے ہوں گے، اس علاقے کے مسلمانوں کے ووٹ بکھر جائیں گے، اور اس بکھراؤ کی شکل میں وہ جس کو لانا چاہتے ہیں، باطل طاقتیں جس کو لانا چاہتی ہیں، وہ آ جائے گی۔ اس کی مثال حضرت مفتی صاحب دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف عود کرے، پیچھے جائیں، کہ وہاں پر بھی مشرکین مکہ نے، کافروں نے یہ حربہ استعمال کیا تھا کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے منافقین کی ایک جماعت ان میں ڈالی تھی، جو ہر چیز کی انہیں خبر دیا کرتے تھے اور اندرونی اعتبار سے کہہ سن کر، باتیں بتا کر کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان کمزور نہیں ہوئے اور وہ باخبر رہے منافقین سے، ان کی چال بازیوں سے۔ تو یہاں الیکشن کے مواقع پہ بھی مسلمانوں کو چاق و چوبند رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، کہیں میرا ووٹ بکھرنے نہ پائے، کہیں میں منتشر نہ ہو جاؤں، کسی کے بہکاوے میں آ کر، کسی کی باتوں میں آ کر میں اپنے ووٹ کو غلط جگہ پر یا ایسی جگہ پر کہ جہاں میرا ووٹ کارآمدی ثابت نہیں ہو رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہ رہی ہے، ایسی جگہ استعمال نہ ہونے پائے۔ اس کا دھیان رکھنا ہے مسلمان کو۔ اب دو چیزیں، دو حیثیتیں مسلمان کی ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں، جیسے اب یہ اسمبلی کا الیکشن ہے، ودھان سبھا الیکشن ہو رہا ہے، یہاں مسلمانوں کے شہری اعتبار سے دو حصے ہیں۔ کچھ علاقے، کچھ شہر ایسے ہیں کہ جہاں اکثریت مسلمانوں کی آباد ہیں، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ اگر دل پر لیں تو اجتماعی طور پر اپنی کسی مسلمان بھائی کو چن کر لا سکتے ہیں۔ جہاں کہیں ایسی صورتحال ہو تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہاں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بندہ، ہمارا نمائندہ کوئی مسلمان چن کر جائے، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن دوسرا پہلو کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے بلبوتے پر کسی بندے کو فتح یاب کرا کر، جتا کر آگے پہنچا سکے، تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی سیکولر پارٹی سے سمجھوتا کرے، ان کے سامنے اپنی چیزیں، اپنی باتیں رکھیں، منوائیں ان کے سامنے کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، یہ ہمارے شرائط ہے کہ جس کے ساتھ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ شرائط منوائی جائے، اس کے بعد سیکولر پارٹیوں کا ساتھ دیا جائے، کہ جو نفرت کی راجنیتی نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو امن چاہتے ہیں، جو سکون چاہتے ہیں، جو ماحول کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں، ملک کے ماحول کو، صوبائی ضلعی سطح کے ماحول کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں، مذہبی اعتبار سے بھڑکاؤ چیزیں لا کر لوگوں کو متنفر کرنے اور لوگوں کو آپس میں لڑانے کی پالیسی جن کی نہ ہو، ایسے سیکولر لوگوں کو آگے بڑھایا جائے، ان کو لایا جائے۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ پھر اس میں بھی آپ کو یہ بات یقینی بنانی پڑے گی، اور یہ چیز بھی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد نبوی سے ثابت ہے کہ امن برقرار رکھنے کے لیے، پر امن ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے غیر مسلم لوگوں کا ساتھ دیا جائے۔ یہ عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حلف الفضول نامی ایک معاہدہ ہوا
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے مشرکین مکہ کے سرداروں نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں شامل تھے، معاہدہ ہوا تھا کہ باہری کسی بندے کو مکہ مکرمہ میں غلط ارادے سے داخل نہیں ہونے دیں گے، اور جتنے کچھ فسادات پھیلانے کی سازشیں ہو رہے ہیں اسے ناکام کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کے اظہار کے بعد بھی اس کی تمنا کی کہ اگر کہ ایسے کسی معاہدے کے لیے مجھے آج بھی بلایا جائے تو میں جاؤں گا، کہ جہاں امن و امان کو بحال کرنے کی کوششیں ہوں۔ اور اسی کوشش میں مدینہ المنورہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں سے وہاں جانے کے بعد معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیا تھا کہ تمہارے مذہب پر عمل کرو، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں گے، اور دفاعی معاملے میں ہم ایک ساتھ رہیں گے کہ اگر باہر سے کوئی دشمن آ رہا ہے تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور جب تک یہودیوں نے اپنے اس عہد کی پاسداری رکھی، یہ معاہدہ برقرار رہا، اور جہاں انہوں نے عہد شکنی کر دی، اس کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا، پھر جا کر ان پر حملہ آور ہوئے مسلمان۔ تو آج بھی ہمارے اپنے وقت میں بھی جہاں یہ چیز ہو رہی ہے کہ لوگ تیار ہیں امن کے لیے، سیکولرزم کو پھلنے پھولنے کے لیے جو لوگ تیار ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کی پارٹیوں کو جتانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ملک کا جو ماحول ہے وہ پرامن رہے، سازگار رہے، امن بھرا رہے، یہاں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، مذہب کے نام پر یا کسی اور نام پر کسی اور چیز کو بنیاد بنا کر، مدعا بنا کر لوگوں کو لڑایا نہ جائے، خوشحال اور خوشگوار زندگی گزاری جائے اور گزارنے کی راہیں ہموار کی جائے۔ یہ جہاں ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ پھر اس میں بھی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ جن کا ہم ساتھ دے رہے ہیں وہ اس بات کی گارنٹی دے کہ وہ آگے مکھریں گے نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک چیز بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پھیل رہی ہے کہ ایک آدمی جس کو ہم نے اعتماد کر کے، پچھلے دنوں یہ ہوا کہ اعتماد کر کے جس کو فتح یاب کرایا گیا، جس کو جتایا گیا، وہ پھر آگے جا کے مکھر گیا۔ مرحوم منور رانا کہہ رہے ہیں، دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں میں انا گر جاتی ہے، جہاں کہیں عہدے ملنے کی لالچ ہے کہ میرا کام بن جائے گا، مجھے ترقی ملے گی، میں کیبنٹ میں شامل ہو جاؤں گا، میں منتری بن جاؤں گا، اس لالچ میں لوگ اپنی پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور ایسوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے جس کو ہم دور رکھنا چاہتے تھے۔ دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں میں انا گر جاتی ہے، قوموں کے سر جھک جاتے ہیں، چکرا کے حیا گر جاتی ہے۔ اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا ودھان سبھا گر جاتی ہے۔ یہ ہو رہا ہے۔ سیاسی اعتبار سے جو اپنے آپ کو رہنما کہہ رہے ہیں، رہبر کہہ رہے ہیں، قوم کا ہمدرد کہہ رہے ہیں، اور ووٹ لینے کی حد تک وہ نرمی دکھا رہے ہیں، ہمدردی دکھا رہے ہیں، انکساری دکھا رہے ہیں، تواضع دکھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے ہمدرد ہیں۔ ہم کو اس کی گارنٹی لینا ہے کہ آگے جا کے یہ بے وفائی نہیں کریں گے، یہ کسی اور ایسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے جو نفرت کی راجنیتی کر رہے ہیں، جو نفرت کا ساتھ دے رہے ہیں، نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ جب ایسا کوئی گارنٹر ہمیں مل رہا ہے کہ جو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کیے ہوئے کاموں سے بتا رہا ہے کہ وہ سیکولرزم کا پابند ہے اور وہ کسی بھی مذہب کو تشدد میں بدلنے کا نظریہ نہیں رکھتا ہے، اور کسی ایک سمت میں بہنے والا نہیں ہے، اگر وہ اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا ہے۔ ہم کسی ایک خاص پارٹی، کسی خاص جماعت کی حمایتی نہیں ہے، ایک میسج دینا ہے کہ مسلمانوں کو آنے والے حالات کے لیے چاق و چوبند رہنا ہے، اور یہ جو ووٹ کا حق دیا گیا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فارمولہ جمہوریت کی طرف سے
اور ملکی دستور کے اعتبار سے ہم کو ملا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنے پسندیدہ بندے کو کہ جو امن پسند ہے چن کر لا سکتے ہیں، جو پورے ماحول کو سازگار رکھے، بنائے رکھے، پورا امن ماحول بنائے رکھے. تو اس کا استعمال کرنا ہے، 100% استعمال کرنا ہے. گھر کی مستورات کو بھی اپنے گھر سے اور خود کو بھی اپنے گھر سے نکال کر ووٹ بوتھ تک جانا ہے. ووٹنگ 100% ہو جائے، اس کا ہم کو اپنے اندر یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد ایسا نہ ہو کہ جو ووٹ دینے کے حق میں ہے، جس کے پاس ووٹ دینے کا حق ہے اور وہ ووٹ نہ دے، ایسا کوئی بھی بندہ باقی نہ رہے. ہاں، یہ چیز کرنی ہے. اور دوسری چیز، اپنے ووٹ کو بکھیرنے سے بچانا ہے، بکھراؤ سے بچانا ہے. یہ جو نعرہ دیا گیا اس کو پازیٹیو لینا ہے کہ ہم کو بکھرنا نہیں ہے، منتشر نہیں ہونا ہے. ایک جٹ ہو کر کسی ایک ایسے بندے کو جو سیکولر ہے اس کو جتانے کی کوشش کرنی ہے. 100% ووٹنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، انتشار سے بچانا. ہاں، کہ منتشر نہ ہو. میں خود منتشر نہیں ہوں گا، اپنے گھر کے لوگوں کو منتشر نہیں ہونے دوں گا، اور اپنے علاقے، اپنے محلے کے لوگوں کو منتشر نہیں ہونے دوں گا. اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے اور ہوا چلانی ہے کہ انتشار سے بچنا ہے. ہاں، انتشار سے بچنا ہے. اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ یہ جو چیزیں چلائی جا رہی ہیں کہ ایک سیٹ کے لیے بہت سارے مسلمان کھڑے کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک سازش ہے. اس سازش کو بھاپنا ہے اور شکار نہیں ہونا ہے کسی ایسی سازش کا جس کی وجہ سے ہمارے ووٹ رائیگاں چلے جائیں، برباد چلے جائیں، اس کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت ہی باقی نہ رہے. ہاں، تو ان تمام باتوں پر، ان تمام چیزوں پر سوچ و بچار کے ساتھ اور بہت زیادہ غور و فکر کے بعد نتیجے پر پہنچنا ہے، اور اپنے ووٹوں کے ذریعے اور اپنے قیمتی ووٹوں کے ذریعے سیکولر بندے کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ملک میں امن و امان بحال رکھے اور 100% ہمیں اپنے اس شرعی حق کو اور دستوری حق کو استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.